السلام علیکم۔ ناول نیم سرپرائز۔ کیا نہیں تھا اس کی زندگی میں؟ اعلیٰ گھر، بے تحاشا محبت، قیمتی زیورات اور ملبوسات، نوکر چاکر، ضروریات زندگی کی ہر شے، پھر بھی وہ اس زندگی سے مطمئن نہیں تھی۔ رضا حسین اس کا شوہر تھا، اور شوہر بھی جان نچھاور کرنے والا، اس کے دن کو دن اور رات کو رات کہنے والا، بے حد مثالی شوہر۔ پھر بھی وہ اس سے خوش نہیں تھی، وہ اس زندگی سے ہی خوش نہیں تھی، اور کیوں؟ یہ شاید اس کی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ چند سال قبل رضا حسین نے اس سے محبت کی شادی کی تھی، سارے خاندان سے ٹکر لے کر۔ اس وقت وہ خوش تھی، مگر اب جیسے جیسے اس رشتے پر منافقت کی گرد پڑتی جا رہی تھی، اس کا دل اس رشتے سے اچاٹ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دولت جائیداد پر مرنے والی لڑکی نہیں تھی، نہ ہی شاہانہ زندگی سے اس کی ذات پر کوئی فرق پڑتا تھا۔ اس کے نزدیک اگر کوئی چیز اہم تھی تو وہ تھی محبت۔ رضا حسین سے بھی اسے محبت ہی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ میں رہنے والا ایک خوش مزاج نوجوان تھا۔ حریم اپنی ایک دوست کی عیادت کے لیے اسپتال گئی تھی، وہیں اس کی ملاقات رضا حسین سے ہوئی تھی۔ رضا حسین اس کی دوست کا علاج کر رہا تھا، ڈاکٹر تھا اور حال ہی میں وہاں اپوائنٹ ہوا تھا۔ دیکھنے میں وہ خاصا خوش شکل تھا۔ حریم اس کی پیشہ ورانہ مہارت اور اخلاق سے بہت متاثر ہو گئی تھی۔ اسی کی تعریف نے اسے رضا حسین کی طرف مائل کیا تھا۔ آنے والے دنوں میں وہ کئی بار اپنی دوست سے ملنے اسپتال گئی تھی، تبھی وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ رضا حسین 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور اس کی نسبت اپنی بہن کی نند سے وٹے سٹے میں طے تھی، مگر حریم سے ملنے اور اس کے قریب آنے کے بعد وہ اس رشتے سے بھی پھر گیا تھا۔ بقول اس کے حریم میں کچھ ایسی کشش تھی جو اسے کسی اور طرف مائل ہی نہیں ہونے دیتی تھی۔ حریم کو اس کا خلوص اور صاف ستھری محبت اچھی لگی تھی، لہٰذا اس نے بھی اس سے راہ و رسم بڑھانے میں کوئی آر محسوس نہ کی۔ اس کے والدین چونکہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا، لہٰذا وہ اپنے رشتے کی ایک چچی کے ہاں رہ رہی تھی، جہاں اس کے لیے زندگی موت سے کہیں بدتر تھی۔ اسے مناسب وقت پر شادی کرنا تھی اور کسی ایسے ہی شخص سے کرنی تھی جو اس کی زندگی کو سنوار دیتا۔ رضا حسین کے ساتھ اس کی شادی کے فیصلے کو اس کے چچا نے سراہا تھا، تاہم چچی خوش نہیں تھی۔ رضا کی فیملی بیک گراؤنڈ، اخلاق اور شرافت کو جانچنے کے بعد وہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے زیادہ مناسب لگا تھا، مگر شوہر کے دباؤ کی وجہ سے مجبوراً انہیں یہ پرپوزل حریم کے لیے قبول کرنا پڑا تھا۔ حریم جان گئی تھی کہ وہ دوبارہ زندگی میں کبھی اس گھر میں اس حیثیت سے نہیں رہ سکے گی جس حیثیت سے وہ رہتی آئی تھی۔ رضا حسین سے شادی کے ابتدائی دن بہت خوشگوار بسر ہوئے تھے۔ وہ جہاں بیٹھ جاتی تھی وہاں وہ اپنی پلکیں بچھا دیتا تھا، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے رضا حسین اس سے مخلص نہیں ہے۔ دونوں کے تعلق میں وہ گرم جوشی بھی مفقود تھی جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ وہ زندہ دل لڑکی تھی، اسے ہر وقت اٹکھیلیاں اچھی لگتی تھیں، ہنسنا بولنا اچھا لگتا تھا، جبکہ رضا ٹھہرے پانیوں جیسا شخص تھا جسے اپنے پیشے سے بھی بے حد محبت تھی۔ اس کا کہنا اور ماننا تھا کہ محبت ہر وقت اظہار کی محتاج نہیں ہے، اس کی دلکشی دل کے طاقچے میں مقید رہنے سے بھی بڑھتی ہے۔ اس وقت جب آپ اپنے محبوب کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دو۔ دونوں کے متضاد خیالات اور مشاغل نے حریم کو اس رشتے سے بددل کر دیا تھا۔ اسے ابھی اپنے حسن کے سحر کو برقرار رکھنا تھا، لہٰذا وہ ابھی ماں بننے کے مرتبے پر فائز ہونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس نے گھر کے کاموں سے بھی ہاتھ کھینچ لیا، تاہم رضا نے اس کا برا نہیں مانا۔ وہ اسے مکمل آزادی اور چاہت کے ساتھ خوش رکھنا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے دل میں بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھی۔ انہی دنوں حریم کے سیل پر رانگ کالز کا سلسلہ بڑھ گیا تھا۔ اس نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ غلطی سے اپنا نمبر اپنے فیس بک اکاؤنٹ میں لکھ بیٹھی تھی، اور یہ تنگ کرنے والے لوگ وہی تھے۔ تب پہلی فرصت میں اس نے اپنا موبائل نمبر تبدیل کیا تھا۔ رضا جانتا تھا کہ وہ نیٹ استعمال کرتی ہے، مگر پھر بھی اس نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی کہ اس کی محبت ایسی ہی فیاض تھی۔ شادی کا 1 سال جیسے تیسے گزر گیا تھا۔ حریم سے محبت کے ساتھ ساتھ رضا حسین کی مصروفیات اور ذمہ داریاں بھی بڑھتی گئی تھیں، تاہم اپنے فرائض سے وہ کبھی ایک پل کے لیے غافل نہیں ہوا تھا۔ اس کی چاروں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو چکی تھیں، اب صرف بوڑھے ماں باپ کا ساتھ تھا، اور اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ ہونے دے، تاہم حریم کی ان دونوں کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ شروع سے ہی اس کے دل میں یہ پھانس چھپی ہوئی تھی کہ وہ لوگ اسے اکلوتی بہو کی حیثیت سے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ جس بہن کی نند کے ساتھ رضا منسوب تھا وہ بھی اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، لہٰذا آئے روز گھر میں کوئی نہ کوئی ڈرامہ لگا ہی رہتا تھا۔ انہی دنوں حریم کی فیس بک آئی ڈی میں ایک نیا لڑکا عمار شامل ہوا۔ اس کی طرح وہ بھی خوش مزاج اور قدرے کھلنڈرے جذبات کا مالک تھا۔ حریم نے شروع میں اس سے کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی تھی، تاہم رفتہ رفتہ وہ جیسے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا۔
اس کی یہی شدت حریم کو اچھی لگی تھی۔ وہ واقعی ویسا ہی تھا جیسا وہ چاہتی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ فیس بک چھوڑ دے گی، مگر عمار نامی اس شخص سے دوستی کے بعد اس نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ اب صبح و شام سوائے فیس بک کے اسے اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ عمار نے اسے بتایا تھا کہ اس کی صرف ایک بہن ہے جو اس سے بڑی ہے، اور اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، باپ حیات نہیں ہے، تاہم ماں ہے۔ حریم کو اس کے گھر والوں کے بارے میں جان کر بہت اچھا لگا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس سے جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ اس کی سچائی اور محبت کی شدت دیکھتے ہوئے حریم نے بہت مشکل سے اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس وقت اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس کے بارے میں سچائی جان کر بھی عمار نے اس سے تعلق ختم نہ کیا، البتہ اس کی ہمدردی مزید بڑھ گئی۔ حریم نے اپنی ازدواجی زندگی کی ہر بات اسے بتا دی تھی، یہ بھی کہ وہ ڈاکٹر رضا سے شادی کے بعد اپنے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے۔ شاید رضا حسین وہ شخص ہی نہیں جو اس نے خدا سے مانگا اور چاہا تھا، اور تب عمار نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی مزید برباد مت کرے۔ اگر وہ رضا حسین کے ساتھ خوش نہیں ہے تو اسے اپنے لیے کچھ بہتر سوچ لینا چاہیے، اور تب اس نے عمار سے مدد کی درخواست کی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ رضا حسین کی اس درجہ مصروفیات کا باعث کیا ہے کہ اس کے پاس اسے گھمانے پھرانے اور اس کی مداح سرائی کرنے کا وقت ہی نہیں۔ عمار نے اسے کہا تھا کہ اس کی مدد کرے گا، ساتھ ہی اس نے اسے تسلی بھی دی تھی کہ اس کی مداح سرائی کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہے، اسے اپنے شوہر کی بے پرواہی پر کڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگلے 2 ماہ میں عمار کے توسط سے بہت سی باتیں اس کے علم میں آئی تھیں، اور ان میں سے سب سے تکلیف دہ بات رضا حسین کا اس سے فیئر نہ ہونا تھا۔ اس روز وہ بہت روئی تھی، تاہم اس نے رضا حسین پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے مزاج میں تبدیلی آنے لگی تھی۔ پہلے وہ رضا کے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، اور اب اس کی قربت سے بھاگتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ صرف اس کی خوشی کے لیے اس نے اپنی مصروفیات بھی کم کر دی تھیں، مگر وہ پھر بھی خوش نہیں تھی۔ اب تو اس نے علیحدہ گھر کا مطالبہ بھی کر دیا تھا۔ رضا اس کی ہر بدتمیزی خاموشی سے سہ جاتا تھا، مگر یہ مطالبہ ماننا اس کے لیے ازحد شرمندگی کا باعث تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے بہت پیار سے اسے اس مسئلے پر سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ نہیں مانی تو اس نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ حریم شاید یہی چاہتی تھی۔ دونوں کے بیچ بات چیت بند ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا بستر بھی رضا سے الگ کر لیا تھا، اس کے تمام کام بھی ملازمہ پر ڈال دیے۔ وہ اس کی ان حرکتوں سے کتنا ہرٹ ہو رہا ہے اسے پرواہ نہیں تھی۔ عمار اب اس سے ملنے لگا تھا۔ وہ شخص اپنی باتوں اور لفظوں میں جتنا خوبصورت تھا، حقیقت میں بھی اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ حریم کو حیرت ہوتی تھی کہ اتنا خوبصورت، مالدار ہونے کے باوجود وہ اس جیسی بظاہر عام سی لڑکی کو کتنی اہمیت دے رہا تھا، کیسے ہر بات میں اس کی تعریف کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، اسے پیار دیتا تھا۔ وہ اپنے نصیب پر جتنا بھی رشک کرتی کم تھا۔ اس روز موسم بہت سرد تھا۔ صبح اسپتال کے لیے جاتے ہوئے رضا نے اسے منانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اگر وہ اس سے صلح کر لیتی تو پھر الگ کمرے میں کیسے سوتی، ساری رات جاگ کر اپنے محبوب سے اس کی من پسند باتیں کیسے کرتی۔ رضا مایوس لوٹ گیا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس کی نیند اور خوراک متاثر ہو رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ حریم کی بات مان لے، وہ دونوں بوڑھے میاں بیوی اکیلے رہ لیں گے، مگر وہ نہیں مانا تھا۔ اسے یقین تھا کہ حریم کا غصہ ڈھل جائے گا اور وہ اس کی بات مان لے گی۔ رضا کے اسپتال جانے کے بعد وہ اپنی ساس کے منع کرنے کے باوجود عمار سے ملنے چلی گئی تھی۔ موسم خوبصورت اور سرد تھا، مگر من پسند ہم سفر کے ساتھ نے اس کا حسن مزید دوبالا کر دیا۔ صرف اس کی فرمائش پر عمار نے اسے پورا شہر گھمایا تھا۔ اب شام ڈھلنے لگی تھی۔ واپسی کے سفر میں اس نے اس سے پوچھا تھا، عمار آج نہیں تو کل تمہاری شادی ہو جائے گی۔ ممکن ہے جو لڑکی تمہاری بیوی کی حیثیت سے تمہاری زندگی میں آئے تم اسے مجھ سے بھی زیادہ چاہنے لگو۔ اگر ایسا ہوا تو کیا تم مجھے بھول جاؤ گے؟ نہیں، میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ گھر والوں نے مجبور کیا تب بھی نہیں؟ نہیں، مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اچھا، اگر میری شادی نہ ہوئی ہوتی تو کیا تم مجھ سے شادی کر لیتے؟ شادی ہو گئی تو کیا ہوا؟ میں مجسموں سے محبت کا قائل نہیں ہوں، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ مکمل توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کیے اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ حریم کے دل پر ہلکی ہلکی پھوار پڑنے لگی تھی۔ فرتے جذبات میں اس نے عمار کا بایاں بازو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے اپنا سر اس کے شانے پر ٹکا دیا تھا۔ میں تمہیں پانا چاہتی ہوں عمار، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر کوئی اور لڑکی تمہاری زندگی میں آئی تو میں مر جاؤں گی۔